ہم میں سے 1 ارب لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایڈکٹنگ ہو سکتا ہے۔ گوگل کے ایک سابقہ ملازم کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اسے بنایا ہی ایسا گیا ہے۔ ہمیں ان سے جوڑے رکھنا ایپ ڈیولپرز کی کوشش کو مزید مشکل کر رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری ڈیوائسز سے زیادہ دیر کے لیے جڑے رہیں۔ کیوں؟ کوئی بھی بزنس جس کی بنیاد اشتہار بازی یا انگیجمنٹ بیس ایڈورٹیزمنٹ ہو، مطلب انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہو کہ کوئی کتنا وقت ان کی مصنوعات پر صرف کرتا ہے، وہ اتنا ہی پیسہ کماتے ہیں جتنا وقت لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب کھیل یہ ہے کہ میں کس طرح اپنی طرف مائل کرنے والی ٹیکنیکس کو استعمال کروں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت میری مصنوعات پر گزاریں اور دوبارہ انہی کی طرف لوٹ کریں۔ اگر اس سوچ کو دیکھا جائے جو ان اپلیکیشنز جن میں فیس بک سر فہرست ہے کے پیچھے کار فرما ہے، وہ سوچ ہے کہ کس طرح ہم آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ وقت اور دھیان اپنی طرف رکھیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ڈوپامین کی ایک ڈوز دیں، کیونکہ کوئی آپ کی تصاویر یا پوسٹ پر لائک یا کمنٹ کرے گا اور آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ مزید کانٹینٹ میں کنٹریبیوٹ کریں، اور آپ کو مزید لائکس اور کمنٹس دلائے گا۔ یہ ایک سوشل ویلیڈیشن فیڈ کا لوپ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جو کہ میرے جیسے ہیکرز استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس طرح سے انسانی نفسیات کی کمزوری کا استحصال کرتے ہیں۔ میرے خیال سے انوینٹرز، کریٹرز، جن میں میں زکربرگ، کیون سسٹروم، انسٹاگرام میں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اسے اچھی طرح جانتے ہیں، مگر ہم پھر بھی اسے ایسا ہی کرتے ہیں۔ I think دماغ کے بہت گہرے کونوں خدروں میں ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے، مگر ہم اسے ڈیفائن اس طرح نہیں کرتے۔ اب میں ایک ایسے نقطے پر پہنچ گیا ہوں جہاں میں یہ سوچتا ہوں ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو ہمارے معاشرے کے بخیے ادھیڑ رہی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ بطور دنیا کے فیوچر لیڈرز آپ حالات کی نزاکت کو جانیے۔ اگر آپ درندے کو پالیں گے تو ایک روز وہ آپ کو کھا جائے گا، اگر آپ اسے دور دھکیلیں گے تو چانس ہے کہ آپ اسے کنٹرول کریں اور اسے لگام میں رکھ پائیں۔ اور اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں سے کچھ کا استعمال چھوڑ دیں، اور ان چیزوں کو جن پر آپ ریلائی کر رہے ہیں، یہ شارٹ ٹرم ڈوپامین کے ذریعے سے فیڈ بیک کا لوپ جو خود ہم نے ہی بنایا ہے اور ہماری معاشرتی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ کوئی مہذب گفتگو نہیں، کوئی تعاون نہیں، غلط معلومات، غلط حقائق۔ یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی روس کا، بلکہ یہ گلوبل پرابلم ہے۔ ہم معاملات کی بہت بری سٹیٹ میں ہیں۔ یہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رویوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور میرے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ حل نہیں ہے۔ میرے خیال سے مجھے انہیں مزید استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ برے اداکار اب لوگوں کا ہجوم بن سکتے ہیں کسی بھی اس چیز کے لیے جو آپ کرنا چاہیں۔ ہمارے معاملات بہت ہی بری صورتحال سے دوچار ہیں، اور مسئلہ تو ہم نے خود ہی جنم دیا ہے، رائٹ؟ اور ہم نے اپنی زندگیاں اس غلط سمجھے گئے پرفیکشن کے تاثر کے پیچھے لگا دی ہیں، کیونکہ اس کا ریوارڈ ہمیں جلد ہی تھم اپ، ہارٹ، لائک کی صورت میں ملتا رہتا ہے، اور ہم نے اسے اصل حقیقت سے گڈمڈ کر دیا ہے۔ اور در حقیقت یہ ہے ایک نقلی کانچ جیسی شہرت جو جلد ختم ہونے والی ہے، اور اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، مگر آپ کو پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی لت ہے تو آپ کی زندگی اسی چیز کی گرد ہی گردش کرتی ہے، اور آپ کا دشمن بآسانی آپ کی زندگی کو اس چیز کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے کسی کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی آپ کے پاس اس کی تصاویر یا ویڈیوز ہوں، بلکہ آپ ان سوشل میڈیاز پر کچھ پروگرامز ڈال سکتے ہیں اس شخص کے رویے کو بدلنے، اس کے عقائد اور اخلاقی اقدار کو مسخ کرنے، اور اس کی زندگی کی اصل ویلیوز اس سے دور کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ سب جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ آپ کا دماغ ان چیزوں میں مصروف رکھ کر دوسرے اہم مسائل سے آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ان نیٹ ورکس
کے ذریعے وہ آپ کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ ان مخصوص ٹولز کے ذریعے شیطان آپ کا وقت آپ سے چھین لیتا ہے، کیونکہ وہاں لامتناہی ٹاسکس ہیں جو آپ کو جکڑے رکھتے ہیں اور آپ کا ٹائم کھا جاتے ہیں۔ یہ آپ کو سجاتا ہے کہ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے پوری دنیا سے جڑے ہیں، مگر وہ اسی طرح ہی کمیونٹیز کو توڑ کر معاشرے پر راج کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع۔ ابن آدم اپنے قدموں کو حرکت بھی نہیں دے پائے گا، وہ کہیں نہیں جا پائے گا جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمره فيما أفناه، اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس نے کس طرح گزاری۔ جتنے بھی لوگ جنہیں سوشل میڈیا کی لت لگ چکی ہے وہ ان لوگوں میں سے ہو گئے ہیں، اوہ میرے 5000 فالوورز ہیں، وہ خود ساختہ برتری میں جینے لگتے ہیں۔ وہ دن کے 5.5 گھنٹے یا جس طرح سے رپورٹس بتاتی ہیں وہ 9 گھنٹے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے آج کے دن میں اپنی زندگی کے لیے کیا کیا، کون سی مثبت چیز تم نے اپنی فیملی کے لیے کی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ہمسائیوں کے لیے یا مجموعی طور پر امت کے لیے، ان میں بس ایک جھوٹی برتری ہے۔ میں نے آج فیس بک پر پوسٹ کی تو اس پر 200 لائکس آ گئے ہیں۔ وہ چلتے ایسے ہیں جسے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہ تصور مجھے حیران کر دیتا ہے۔ ہماری زندگیاں ان سے اتنی جڑ چکی ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں بے وجہ سٹریس اور اداسی شامل کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دوسروں کی زندگیوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، پھر آپ اپنی زندگیوں میں صرف کمیاں تلاش کرتے ہیں اور نعمتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریئلی مجھے یہ انٹرسٹنگ لگتا ہے۔ بائی دا وے یہ میرے ذاتی خیالات ہیں۔ کیا ہم اتنے ہی سطحی ہو گئے ہیں کہ مجھے دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس کے ساتھ ہوں، اور آپ اتنی پستی پر ہیں کہ لوگوں کو فالو کر رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، لوگ سیلفیز لیتے ہیں، جسٹ ہیڈ لنچ، واللہ یہ بہت فنی ہے، مگر آپ اس کے ایک فرد پر اثرات نہیں سمجھ سکتے، حتیٰ کہ ازدواجی زندگیوں پر۔ اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو، ہو سکتا ہے یہ کچھ ایکسٹریم ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ لوگ جھوٹی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ لڑکیاں، حتیٰ کہ اب لڑکے بھی، اس پوز کو کیا کہتے ہیں جس میں ایسے شکل بناتے ہیں، مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں، مگر لوگ سیلفیز لیتے ہیں اور پھر اسے انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ میرے لیے حیران کن ہے کہ لوگ اتنے ہی مخلص ہیں تو اپنے صبح اٹھتے ساتھ ہی تصویر کیوں نہیں لے لیتے، تب جب آپ نے اپنی آنکھیں بھی صاف نہ کی ہوں۔ نہیں، یہ تصاویر منتخب شدہ ہوتی ہیں، صرف منتخب شدہ تصاویر، اور تصویر بھی تبھی لینی ہے جب میں چھٹیوں پر ہوں یا میں کچھ اچھا کرنے لگا ہوں۔ میں دنیا کو دکھانے کے لیے انتہائی کوشش کر رہا ہوں کہ میں زندگی جی رہا ہوں، مگر حقیقت میں تم زندگی نہیں جی رہے، تم بھی دوسرے لوگوں جیسے انسان ہی ہو۔ تم جانتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے، اور ریلی واللہ میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر تم خوش ہو تو تب بھی دنیا کو مت دکھاؤ، کیونکہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور وہ خواہش کریں گے کہ اللہ تم سے وہ لے لے جو تمہارے پاس ہے اور انہیں دے دے۔ مگر میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ نے تمہیں یہ نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا جو میں نے تمہیں نہیں دی۔ کیوں تم اپنے لیے چیزوں کو مشکل بنا رہے ہو؟ اور برادرز، آپ سارا دن ادھر ادھر کام کے سلسلے میں گھومتے ہیں اور ہر عورت کو ستائشی اور ہوس سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی سے تنگ ہوں۔ ہاں آف کورس تم اپنی بیوی سے اکتا گئے ہو۔ کیا تم نے اس کا 10% بھی وقت اپنی بیوی کو دیکھا جو تم نے اوروں کی عورتوں کو دیکھتے ہوئے گزارا؟ اگر تم اتنا بھی کر لیتے تو شاید تمہیں اپنی بیوی کی اچھائیاں نظر آ جاتی۔ تم انہیں دیکھتے ہو جو تمہاری نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں نہیں دی۔ تم ایسی زندگی جینا چاہتے ہو جو تمہاری نہیں ہے۔ واللہ اپنی زندگی جیو،
سوشل میڈیا آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ یہ شیطان کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ آپ کو قابو میں کر کے بے معنی خواہشات پر آپ کی توجہ مرکوز کر دے، اور اسے یہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کچھ غیر اخلاقی لکھتے ہیں یا پوسٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی بڑی تعداد اسے دیکھے گی، اور جب بھی اسے کوئی دیکھے گا ایک گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اگر میں کوئی لفظ کہوں صرف یہاں بیٹھے لوگ ہی اسے سن سکتے ہیں، مگر اگر کوئی لفظ ہم انٹرنیٹ پر لکھیں تو آپ نہیں جانتے اور نہ ہی آپ کا اس پر اثر ہے کہ کتنے لوگ اسے دیکھیں یا پڑھیں گے۔ یہ بس اتنا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو اسے کوئی پڑھے گا اور کوئی دہرائے گا۔ ہم نے مسلم ملکوں میں لوگوں کو اسلام چھوڑتے اور ایتھیسٹ بنتے دیکھا ہے۔ وجہ یہی سوشل میڈیا، مثلا فیس بک، ٹویٹر اور چیٹ رومز میں شمولیت۔ وہ ان میدان فتن میں تو چلے جاتے ہیں مگر علم نہ ہونے کی بنا پر اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مزید برآں، جب آپ کسی غیر اخلاقی پوسٹ کو لائک کرتے ہیں تو اس لائک کی بنا پر نیٹ ورک کا ڈیٹا بیس یہ پوسٹ مزید لوگوں تک پہنچائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ آپ کا گناہ کس درجہ پر پہنچ جائے گا اگر آپ ان چیزوں کو لائک یا شیئر کریں گے۔ اب بھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب اتفاقاً ہے؟ دیکھیں فیس بک کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ یہ تو گرم ہوڈی ہے۔ جی یہ کافی موٹی ہے، یہ ہماری کمپنی کی ہوڈی ہے، اس کے اندر ہماری کمپنی کا مشن ہے، کیا واقعی؟ او میرے خدایا، میکنگ دا ورلڈ مور اوپن اینڈ کنیکٹڈ۔ ایوری باڈی دیکھیں اندر کیا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو جیسے خفیہ پوجا ہو رہی ہے۔ اسے دیکھو ذرا، میکنگ دا ورلڈ مور اوپن اینڈ کنیکٹڈ اسٹریم کرافٹ پلیٹ فارم، اور درمیان میں عجیب سا ایلومیناتی کا نشان۔ چھوٹے اسرائیل سے گریٹر اسرائیل۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی رپورٹ کے مطابق فیس بک نے CIA کے باقی تمام معلومات اکٹھا کرنے والے پروگرامز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تب سے جب سے 2004 میں لانچ ہوئی ہے۔ سالوں لوگوں کو خفیہ طور پر مانیٹر کرنے کے بعد ہم ششدر رہ گئے ہیں کہ لوگ خود ہی تشہیر کرتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا مذہب اور سیاسی نظریہ رکھتے ہیں، اور ترتیب بار دوستوں کی لسٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبر، اپنی سینکڑوں تصاویر اور حتیٰ کہ لمحہ بہ لمحہ کا سٹیٹس کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ CIA کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ سارا کریڈٹ CIA کے ایجنٹ مارک زکربرگ کو جاتا ہے جو ایجنسی کے لیے روزانہ کی فیس بک کے معاملات سنبھالتا ہے۔ ایجنٹ کا کوڈ نیم اوور لارڈ ہے۔ اسے حال میں ہی فیس بک جیسے پروگرام کے بدلے دا پریسٹیجیس میڈل آف انٹیلیجنس کمیونیکیشن سے نوازا گیا ہے، جسے وہ خود آبادی کے کنٹرول کرنے کا اب تک کا اکلوتا پاورفل ٹول کہتا ہے۔ یہ نیٹ ورکس آپ کو اکیلا اور حقیقت سے دور رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بنائے گئے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن سے بھریں، غلط معلومات فراہم کریں، اخلاقیات کو ختم کر دیں، فتنوں کا باعث بنیں، عقائد کو مسخ کر دیں، کبیرہ گناہوں کا باعث بنیں اور آپ کی سوچ کو جکڑ لیں، اور آپ کی رازداری کو ختم کر کے آپ کو مکمل طور پر کنٹرول کریں۔ شیطان کا بے عیب بندہ۔ اپنے اندر اخلاقیات پیدا کریں اور شیطان کو اسے اپنے آپ سے چھیننے نہ دیں۔ اپنے معصوم بچوں کو اس پھندے سے بچا لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لمحہ مرگ کو تصور کریں جب زبان اتنی بھاری ہوگی کہ آپ یہ بھی نہ کہہ پائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہم اپنا وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، اور یہ اتنا عجیب ہے کہ ہم میں سے اکثریت کے ڈیوائسز میں قرآن موجود ہے، لیکن پھر بھی 1 2 3 دن گزر جاتے ہیں اور ہم اسے کھولتے بھی نہیں ہیں۔ ألا نخاف أن يكون هذا حجة علينا يوم القيامة؟ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ ایپ، قرآن ایپ جو ہمارے سیل فونز یا آئی پیڈز میں ہے، روز محشر دعویٰ کرے گی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ سے شکایت کریں گے. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی. Muslims have neglected this book. اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو دوسرے کریں گے.